دل کی قرات کرنی ہے. تو اس کے انہوں نے قواعد بتائے کہ دل کی قرات کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب ہمارے حلقات ہوں گے دن میں ہمارے 6 درس ہوتے تھے قرآن کے، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، پھر چلتا رہتا تھا سارا دن نا. 6 سے 10 درس ہوتے تھے. تو درس ان کا مختلف 10-15 منٹ کا. وہ بھی ایک عجیب معاملہ تھا درس کا. وہ صبح میں وہ قرآن پڑھتے اور کسی آیت کو پڑھتے، اور آیت ایسی جس کا مفہوم بہت ہی آسان ہو، جیسے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے. اس میں کوئی گہری بات تو ہے نہیں کہ کہاں سے میں اس کی تفسیر نکالوں کہ آسمان اور زمین بنائے. کسی کو بھی سمجھ آ جائے، بچے کو بھی سمجھ آ جائے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، رائٹ. لیکن وہ کرتے کیا تھے، ہم 500 لوگ بیٹھے ہیں، خلق السماوات والارض، قرات کا آدھی قرات کا مطالعہ کرتے تھے، پھر ہم اکٹھے ان کے پیچھے پڑھتے تھے خلق السماوات والارض. اور کچھ میں نے پہلے سمجھا یہ کیا ہے، عجیب پریکٹس ہم کر رہے ہیں. لیکن بعد میں کچھ احساس ہوا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوتا ہوں نا، تو ایک چیز ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، رب تمام جہانوں کا رب. سمپل سی بات ہے، چلو اس میں تو کوئی مشکل نہیں تھی، آگے پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. اچھا اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، مالک یوم الدین. ہم رکتے کہاں پر ہیں؟ جہاں کوئی مشکل ہو چیز، جہاں سمجھ میں نہ آئے. اور پھر جو چیزیں بہت آبویس سی لگتی ہیں کہ اللہ نے پہاڑ بنایا، یا تم نے کبھی پرندے کی طرف دیکھا یا بادلوں کی طرف، اچھا وہ بات تو اسکپ کرو، مزے کی بات کہاں پر ہے، رائٹ. تو وہ کچھ چیزیں اتنی آبویس ہمیں لگتی ہیں کہ ہم ان کو اسکپ کر دیتے ہیں. اور پتہ ہے یہ جو اسلامیات پڑھتے ہیں نا زیادہ، یا علم کے حلقوں میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ اسلامی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، کسی موضوع پہ اسلام کی کتاب ہے، اس میں دلیل کے طور پہ قرآن دیا جاتا ہے، دلیل کے طور پہ نا. تو جو طالب علم ہے وہ پڑھتا پورا صفحہ ہے، وہ جو ایک چیز اسکپ کرتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، آسان چیز، وہ آیت کو اسکپ کرتا ہے. وہ تو بس دلیل ہے، میں آگے وہ بات عالم کیا کریں میں یہ پڑھ لوں. یعنی اس صفحے پہ سب سے اہم چیز جو تھی وہ آیت تھی، اور اب آیت بس ایک ریفرنس بن جاتی ہے. اور اگر اس میں کوئی ایسا ریفرنس نہ ہو جس سے ہم کوئی استخراج، کوئی ایسی یعنی گہری علمی بات نکالیں، تو اس کا اتنا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ اتنا غور کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے ان آیات پر جن پہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ان کی بات تو سمپل ہے، وہ جو مشکل ہے قرآن وہاں پر زیادہ غور کرنا چاہیے، انہوں نے سمپل قرآن پہ غور کرایا اور دل سے غور کروایا. تو وہ پڑھتے تھے کچھ آیات اکٹھی. انہوں نے شروع میں کہا کہ ہمارے اور قرآن کے درمیان میں، ہمارے دل کے اور قرآن کے درمیان میں دیواریں کھڑی ہیں. اور انہوں نے کہا 7 دن ہیں، ہم 7 دیواریں گرانے کی کوشش کریں گے. تو ایک دیوار شیطان کی ہے، ایک دیوار ہمارے اپنے خوفوں کی ہے، ایک دیوار ہم جو الہاکم التکاثر، یعنی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، وہ بھی ایک دیوار ہے. ایک دیوار کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا قرآن کے ذریعے سے ہمارے دل کے اور قرآن کے درمیان جو دیواریں ہیں ان کو ہم گرانے کی کوشش کریں گے، رائٹ. تو وہ یہ بہت ہی مختصر سا وہ درس دیتے تھے. پھر انہوں نے کہا درس کے بعد تم لوگوں نے سب نے بیٹھ کے، اگر انہوں نے 3 آیات پڑھی قرآن کی، اس کے 10-15 منٹ اس پہ کچھ بات کی، اس کے بعد وہ ہمیں بیٹھنا ہوتا تھا 5-6 لوگوں کے ساتھ اکٹھے ایک سرکل میں. آپ نہیں جانتے وہ لوگ کون ہیں، ہمیشہ ایک نیا سرکل. پھر آپ نے پہلے اپنا نام بتانا ہے، ہر ایک نے اپنا بتایا. پھر جن آیات کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا وہ آیات ہم نے قرات کرنی ہے. اس میں بھی رولز تھے، کسی کو قرات آتی ہے، کسی کی بہت اچھی ہے، کسی کی بہت خراب ہے. آپ نے کسی کی فکس نہیں کرنی. اگر بہت بڑی غلطی کر رہا ہے تو تھوڑی بہت مدد کر دے، لیکن آپ یہ تجوید کا درس نہیں ہے، آپ نے اس کا قلقلہ اور غنہ اور ادغام یہ سب فکس نہیں کرنا، بس اس کو پڑھنے دیں آپ قرآن. اچھا اس نے پڑھ لیا، پھر آپ یاد کریں گے کہ جو معلم نے بات کی تھی اس آیت کے بارے میں، وہ کیا بات آپ کو یاد ہے. نہ آپ نے کسی تفسیر کا حوالہ دینے کی اجازت ہے آپ کو، نہ علمی بحث، نہ لغوی بحث، کوئی جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو سب نہ جائے، سب بنائے. اور پھر ریویو کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اب جو چیز آپ نے سنی اس پہ آپ کے دل پہ کیا اثر ہوا وہ آپ بتائیں. اور پھر وہ دوسرا بتا رہا ہے، پھر وہ تیسرا بتا رہا ہے، پھر وہ چوتھا بتا رہا ہے. جیسے فرض کریں الحمدللہ رب العالمین کا حلقہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں پچھلے سال کون سا ایسا موقع تھا جب دل سے الحمدللہ رب العالمین نکلا. اب غور سے سوچ کے کہ کون سا ایک موقع تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد آپ کے دل سے نکلی، رائٹ. تو وہ ہم کرتے تھے حلقہ، قرآن پڑھا، پھر اس پر تدبر کیا، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھایا، پھر اگلا حلقہ، پھر اگلا حلقہ، پھر اگلا حلقہ، پھر رات کو تہجد بھی مسجد میں.
تو ہم نے اس طرح پورا ایک ہفتہ گزارا قرآن پڑھتے ہوئے، اور بہت یہ جو مختلف دیواریں جن کا انہوں نے ذکر کیا ان کو گرانے میں، تو میں نے اور سہیب نے وہ پروگرام اٹینڈ کیا، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن جو ہے ایک تو ہے ترجمہ، اور میں نے آپ کو انویٹیشن دی تھی کہ ہم قرآن پڑھیں گے، ایک ایک صفحہ پڑھیں گے اور اس کو ترجمہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو اپنے دل سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو اور لیکچرز ہیں اور کوششیں ہیں نا، اس میں آپ کو آپ کی سمجھ میں اضافہ ہو، آپ کی سوچ میں گہرائی میں اضافہ ہو، تفسیر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مستقل ایک پروجیکٹ ہے، رائٹ؟ تو وہ تو چلتا رہے گا، لیکن اس علم کا سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں اگر قرآن دل پہ اثر کرنا چھوڑ دے، تو یہ ایک الگ مستقل پروجیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ قرآن کو دل سے کیسے پڑھا جاتا ہے، دماغ سے پڑھ جانے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس دفعہ تو میں فاتحہ کا اتنا ذکر نہیں کروں گا، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے، کچھ ہنٹس میں رکھوں گا، وہ ایک اسائنمنٹ سی بن جاتی ہے، اور اس سے دل سے تعلق بنانا قرآن کا وہ آسان ہو جاتا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، چاہے وہ کسی حکم کے بارے میں ہو، چاہے تاریخ کے بارے میں ہو، چاہے کسی غیبیات کے بارے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، پہلی چیز جو انسان سوچے، اس آیت سے کو سمجھنے کے بعد، بیسک میننگ بھی سمجھنے کے بعد، اگر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف کر سکوں، اس سے کوئی بات کر سکوں، یا اس سے کوئی مطالبہ کر سکوں، کوئی دعا کر سکوں، وہ کیا ہوگی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، دعا کیا نکلتی ہے میرے دل سے؟ میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ، کبھی کبھار صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ میرا دماغ صرف شکایت کی طرف چلا جاتا ہے، اور مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی حمد کرنی چاہیے اس وقت بھی، کیونکہ جس چیز کی میں تلاش میں ہوں، جس چیز کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ شاید میرے سامنے ہی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو معلوم ہے رحمت آپ کی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی، اور مجھے نظر نہیں آتی تو میں حمد بھول جاتا ہوں آپ کی۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو میرے دماغ میں آ رہا ہے، مجھے امید میری یہ ہے کہ یہ چیز اس وقت میرے دل میں آئے جب میں اس سے کم تر، یعنی اس سے کئی زیادہ غفلت میں ہوں اور میرا ذہن کہیں اور ہو، اس وقت مجھے الحمدللہ میرے دل پہ نازل ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین، رائٹ؟ تو اس قسم کی جو انٹریکشن ہے قرآن کے ساتھ، کہ اس آیت سے میں نے کیا دعا سیکھی، اس آیت سے میں اللہ تعالیٰ سے کیا مطالبہ کروں، کیا چیز درخواست کروں، کیا مانگوں، وہ انسان لکھنا شروع کر دے۔ جب میں نے آیت یہ پڑھی تو میں نے اللہ سے یہ مانگا، میں نے یہ پڑھی تو یہ مانگا۔ جیسے فرض کریں الف لام میم ہے، کسی کو نہیں معلوم الف لام میم کا کیا مطلب ہے، میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ جو چیز میرے جاننے کی ہے، جس کے جاننے سے مجھے فائدہ ہے، اس پر میرا دھیان ڈال دے، اور جو چیز جاننے سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، اس کی طرف سے میرا دھیان ہٹا دیں، اور جو چیزیں مجھے معلوم نہیں ہیں اور نہیں ہو بھی سکتی، مجھے اس سے مطمئن کر دے کہ یہ میرے جاننے کی چیزیں نہیں تھیں، میرے دل کو اس سے مطمئن کر دیں۔ الف لام میم میں بھی ایک دعا بن گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ بھی دعا بن گئی۔ تو میں فاتحہ تو بذات خود ایک دعا ہے، اصل میں اہدنا الصراط المستقیم سے بذات خود ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر میں چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ جو ویڈیو ریلیز کرنی تھی ہم نے، وہ بھی نہیں ہوئی ہے، جو ویب سائٹ ریلیز کرنی تھی، تو اس کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ سب لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دی جائے اکٹھے، کہ آپ فاتحہ پڑھیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ اصل میں قرآن شروع ہی اس سے ہوا ہے، اور یہ آخری بات میں آج کروں گا آپ سے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلی 3 آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی تعریف، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شکر اللہ تعالیٰ کے، حمد میں تعریف اور شکر دونوں ہوتے ہیں، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رحمان رحیم ہے، اس پہ تبصرہ کریں گے بعد میں۔ وہ دین والے دن کا، دین کہتے ہیں فیصلے والے دن کا مالک ہے، یعنی وہ ہم آپ نہیں کہہ رہے، ہم وہ کہہ رہے ہیں، یعنی غائب کا صیغہ جو ہوتا ہے نا، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے فوراً بعد ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھتے ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کا کے معنی ہے آپ، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، صرف ہم آپ ہی کی صرف عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں صرف۔ اب ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب فوراً اگلی آیت میں ان سے بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ تو اس کو التفات کہتے ہیں۔ شروع سے ہی ہم اگر کہتے ہیں یا رب تیرے لیے حمد ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ان سے بات ہو رہی ہوتی، لیکن اس غائب سے
حاضر کے صیغے میں لانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تھرڈ پرسن تھا ہی، اور پھر یہاں ایک دم سے یو آ گیا نا، تو یہ یو کیوں آیا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیے اگر میں کہوں نا، اگر پاپا بھی یہاں پر نہیں ہے، ان کے بارے میں اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہ غائب میں بات ہو رہی ہے، وہ گاڑی لے کر گئے، وہ ایک کام کر رہے ہیں، وہ مصروف ہیں، وہ اگر وہ یہاں آ جائیں، قریب آ جائیں، تو میں وہ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. آپ کی ڈرائیو ٹھیک تھی، آپ کا جو کام ہونا تھا مکمل ہو گیا، فوراً آپ پر بات آ گئی جب وہ قریب آ گئے. تو وہ یعنی غائب کا صیغہ دوری کے لیے ہوتا ہے، اور حاضر کا صیغہ قریبی کے لیے ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس تعریف پر اور ان اوصاف پر غور کرے جو فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ اتنا قریب ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنے سے فوراً اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بات کرنی چاہیے. اور یہی تو فارمولا میں بتا رہا ہوں قرآن کا. قرآن میں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے ہی اللہ کے بارے میں بات کچھ سنیں پھر اللہ سے بات کریں. یہ فارمولا کہاں سے سیکھا ہم نے؟ فاتحہ سے. فاتحہ میں شروع میں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور فوراً پھر اللہ سے بات ہو رہی ہے. اور اللہ سے بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے آپ اللہ کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ اللہ سے مانگیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے. ایاک نعبد کیا ہے؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ سے کہ ہم کیا کریں گے. پھر کہا ایاک نستعین، ہماری مدد کیجیے، آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں ہم. اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد. پھر مدد مزید آگے جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت دیجیے. یہ بھی ایک فارمولا ہے. یعنی اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ کے سامنے اپنی بھی ایک کمٹمنٹ دکھانے کی ضرورت ہے. جب بات کرنی ہے، میرے رب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی غلطیوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں یہ چیز میرے لیے مشکل ہے لیکن میں اس کو فکس کر رہا ہوں. میرے رب اب میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے. یعنی پہلے آپ اپنی کمٹمنٹ دکھائیں اور پھر اللہ سے درخواست بھی کریں. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں سامنے آنی چاہیے. یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں ہمیں اپنے بارے میں سکھایا کہ وہ کون ہے، پھر بتایا کہ اس سے بات کیسے کی جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر آخری بات وہ کیا کہ باقی جو لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ان کا ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. آپ کسی کمپنی میں وہاں غیبت چل رہی ہے، اللہ سے آپ دور ہو گئے. آپ کسی اور کمپنی ہے، وہاں صرف پیسوں کی یا فیشن کی یا اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے یا مٹیریلسٹک باتیں ہو رہی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے. رائٹ؟ ایک نظریہ دیا گیا ہے کہ آپ باقی انسانیت کو کس لینس سے دیکھیں. کوئی کسی کے دماغ میں صرف فیشن ہوتا ہے نا، تو وہ ہر انسان کو دیکھتا ہے فیشن کی لینس سے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے. کوئی پیسوں کی نظر سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار دیکھو اس کے پاس کون سی گھڑی ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے. یعنی ایک لینس ہوتی ہے، اس سے آپ انسانیت کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لینس قبائلی لینس سے دیکھتے ہیں، کچھ وطنی لینس سے دیکھتے ہیں. رائٹ؟ کوئی ہو سکتا ہے دیکھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ. کوئی زبان کی لینس سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک لینس دیا ہمیں انسانیت کو دیکھنے کی. اصل بنیادی رشتہ میرے رب سے ہے. جو لوگ میری زندگی میں آتے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں نے سیکھا تاریخ میں بھی، جو سیدھے راستے پر تھے. مجھے ان سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے جو اللہ سے تعلق قائم کیا، میں ان سے سیکھ لوں کہ میں بھی ایسا تعلق کیسے قائم کروں. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. لیکن پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے لیکن وہ غلط پھر بھی کرتے ہیں، جان بوجھ کے. وہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم. پتہ بھی ہے غلط ہے پھر بھی کرنا ہے. اب میں ایسے لوگوں سے میں چاہ رہا ہوں اللہ سے پوچھنا کہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہٹا دے جو جان بوجھ کر غلط کرتے ہیں. یعنی اگر میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر غلط کرتے ہیں، تو اگر وہ اس راستے پر جا رہے ہیں تو میں اس راستے پر نہ چلوں. میں نے اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کیا لیکن ان کے راستے سے الگ کر لیا. یہ کر لیا. پھر آخری کیا ہے؟ ولا الضالین. اور پھر ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گمراہ ہیں. گمراہ کا مطلب ہے انہیں پتہ ہی نہیں، صحیح برے کی تمیز نہیں پتہ، انہیں کسی نے کبھی کچھ سکھایا نہیں، ان کو اس سے بہتر کسی نے تربیت ہی نہیں دی، تو وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بس. تو وہ اپنی دنیا میں گم ہیں، مگن ہیں. مجھے ایسا بھی نہ بنا دینا کہ اب میں جاگ گیا ہوں تو مجھے دوبارہ میں سو جاؤں اور پھر میں کہوں چلو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یار زندگی جی لو، کیا فرق پڑتا ہے، کیا اتنا سوچ میں ڈالنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. اور پھر انسان گمراہ ہو جائے، یعنی سوچے ہی نہ کبھی اس بارے میں اور گما ہی رہے، یعنی غلط چیز میں گما رہے.
تو ایک لینس بن گئی ہم ہر ایک کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی یا تاریخ میں یا ابھی جن کی وجہ سے میں اس راستے پر چل سکوں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے اس سے ہٹا سکتے ہیں. ان سے تعلق تو رہے گا لیکن ان کے راستے پہ میں نے نہیں چلنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رائٹ. سو یہ کچھ مختصر سی باتیں کرنی تھی فاتحہ کے بارے میں کل بھی. اس کے بعد انشاءاللہ مزید اور بات بھی کریں گے. اسائنمنٹ سمجھ آ گئی آپ کو کیا کرنا ہے؟ آگے میم. Love you. Inshallah, we'll have this conversation soon. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikr al-Hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.